کیا انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائے؟ اپنے منکروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا، بس ان کا اعمال برباد ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر ملا دیں۔ کہو کہ میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، بس جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حق کو ماننا اللہ کو ماننا ہے اور حق کو نہ ماننا اللہ کو نہیں ماننا ہے۔ جب بھی آدمی حق کو نہیں مانے تو وہ کسی نہ کسی چیز یا شخصیت کے بل پر ایسا کرتا ہے۔ ایسا ہر بھروسہ جھوٹا بھروسہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ فیصلے کے دن ایسے لوگوں کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ بچانے والا تو صرف اللہ تھا اور اس کی حمایت کو انہوں نے پہلے ہی سرکشی کر کے کھو دیا۔ اس آیت 103 سے 106 میں آدمی دنیا میں عمل کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے عمل کا نتیجہ عزت اور دولت کی صورت میں اسے مل رہا ہے۔ اپنا کوئی کام اسے بگڑتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، مگر یہ سراسر نادانی ہے۔ اللہ کے نقشے میں زندگی کی کامیابی کا معیار آخرت ہے۔ ایسی حالت میں دنیا کی ترقی کو ترقی سمجھنا اللہ کے نقشے کے خلاف اپنا نقشہ بنانا ہے۔ یہ آخرت کو حذف کر کے زندگی کے مسئلے کو دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، مگر جو لوگ اپنے ذہن کو دنیا میں لگائے ہوئے ہوں وہ آخرت کی نشانیوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے دلائل کھولتا ہے، مگر جو لوگ دنیا کی باتوں میں گم رہے انہیں آخرت کی دلیلیں اپیل نہیں کرتی۔ ایسے لوگ ہدایت کے کنارے کھڑے ہو کر بھی ہدایت کو قبول کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی باتوں کو کوئی وزن نہیں دیا، پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ انہیں اپنے یہاں کسی وزن کا مستحق سمجھے؟ اس آیت 107 سے 108 میں موجودہ دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرنا زبردست قربانی کا ثبوت دینا ہے، یا چھپی ہوئی جنت کے خاطر نظر آنے والی جنت کو چھوڑنا ہے، یا اس مشکل ترین امتحان میں پورا اترنا ہے جبکہ آدمی ماتر دل کی سطح پر حق کو پہچانتا ہے اور اپنی زندگی اس کے راستے پر ڈال دیتا ہے، حالانکہ ایسا کرنے کے لیے وہاں کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس معرفت اور اس کارکردگی کا ثبوت دیں ان کا انعام یہی ہے کہ انہیں ابدی راحت اور آرام کے باغوں میں داخل کر دیا جائے۔ اس آیت 109 میں جو لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے وہ ایسی چیز کو نہیں مانتے جو تمام ثابت شدہ چیزوں سے زیادہ ثابت شدہ ہے۔ وہ اتنی مسلم ہے جسے لکھنے کے لیے دنیا کے تمام درختوں کے قلم بھی ناکافی ثابت ہوں، تمام سمندروں کی سیاہی بھی خشک ہو جائے اس سے پہلے کہ اس کی فہرست ختم ہو۔ مگر انسان کیسا ظالم ہے کہ اس کے باوجود وہ حق کو نہیں پہچانتا، اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کو حق کے مطابق نہیں ڈھالتا۔ اس آیت 110 میں پیغمبر اللہ یا فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا ہے۔ اس کی مزید خصوصیات صرف یہ ہوتی ہے کہ اس پر غیر محسوس ذریعے سے اللہ کی وحی آتی، جیسے پیغمبر ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے ایک انسان ہے اور اپنی اندرونی حقیقت کے اعتبار سے نمائندہ خدا۔ یہی وجہ ہے کہ حق کو پانے کے لیے جوہر شناسی کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔
حق کو پانا صرف اس شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے جو حقیقت کو اس کے غائبی روپ میں دیکھ سکے، جو انسان کی سطح پر پیغمبر کو پہچاننے کا ثبوت دے۔